نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، کوئی اجنبی آتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں نبی کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ سبحان اللہ، اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی خاکساری کے ساتھ، اتنے تواضع کے ساتھ، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ نبی کون ہے، صحابہ کون ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری اسلامی ماں اور بہن، یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ مستعد اور اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے عبادت کے لیے، اور غربا اور مساکین پر زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، تیز ہوا کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والے تھے، یعنی اس سے بھی زیادہ آپ کی فیاضی بڑھ جاتی تھی۔
اس خاص مہینے کے اندر۔ میرا عنوان رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ کچھ حقوق میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، چونکہ عنوان میرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ اور ایک انسان جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ کئی ایک رشتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ابھی پیدا ہوا وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، بیٹا یا بیٹی ہونے کے ناطے اس کے کچھ حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے۔ یہ حقوق العباد کا جو موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا کشادہ موضوع ہے۔ اس پر گفتگو کی جائے تو بڑی لمبی گفتگو ہوگی، لیکن میں اس کو مختصر وقت میں کچھ اہم چیزوں کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب یہ جوان ہوتا ہے، شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، تو پھر میاں اور بیوی کے حقوق اس کی زندگی میں شروع ہوتے ہیں۔ پھر اور آگے بڑھتا ہے، مختلف رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، اقربا، اعزا، دوست و احباب، پھر ان کے حقوق کچھ ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ کسی کا پڑوسی بنتا ہے تو پڑوسی کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے وہ اور ملازم بنتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ملازم کے اور جو وہاں کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے کچھ حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا شاگرد بنتا ہے تو عالم اور شاگرد کے، استاد اور شاگرد کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے آپس میں کیا حقوق ہیں، آپسی ہمارے کیا حقوق ہیں، کیا رشتہ ہے، کیا اس کا احساس ہمارے دل کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے کیا کہا ہے اور اس کے رشتوں کو کس قدر مضبوط بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ہیں، ایک دوسرے کے اسلامی بھائی ہیں۔ خونی رشتہ تو نہیں ہے، مگر یہ ایسا رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قائم کر دیا ہے، بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب آپ سورہ توبہ کی آیت 71 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے حقوق ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ایک مومن کس طریقے سے دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، کس طریقے سے دوسرے کا ہیلپ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایمان والوں کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو اچھائی پر، بھلائی پر، خیر کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ یہ برائی پر اس کی بنیاد قائم نہیں کی گئی، اچھائی کے اوپر اللہ نے اس کی بنیاد قائم کی ہے۔ یہ بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرنے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، میرے یہی بندے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے، کس چیز میں؟ بھلائی کے کام میں، برائی میں نہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا ساتھ دیتا ہے، کس چیز میں؟ اچھائی میں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عنقریب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ لوگوں کو مال دینا شروع کر دیا. جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے تالیف قلب کے لیے ان کو کچھ مال دیا, ان کی ہیلپ کری. اب یہ بات جب انصار تک پہنچی تو ان کے دل میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو کیوں نہیں دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں دے دیا. دیکھیے الفت و محبت, دیکھیے اللہ کے نبی نے جب بھی کبھی آپسی رنجش پیدا ہوئی کیسے اس کو حل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. جب انصار کو یہ اعتراض پیدا ہوا, اللہ کے نبی نے فوراً سب کو جمع کر دیا. جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت فرمائی. کیا کہا آپ نے؟ الم مجدکم ذلالا الم مجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی, کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وعالتا فاغناکم اللہ بی, اور تم محتاج تھے, اللہ نے تم کو غنی کر دیا, اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا, تم مال والے ہو گئے. وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي, تم آپس میں ایک دوسرے سے جدا تھے, ایک دوسرے سے الگ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, محبت پیدا کر دی. میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اے میرے نبی اگر آپ زمین بھر کے سونا بھی خرچ کر دیں, لو انفقت ما فی الارض جميعا, زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, اگر اسے دے دیتے, آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان کے دلوں میں اگر محبت پیدا ہوئی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے, اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے, آپس میں ہمدردی پیدا کر دی ہے. یہ آپس میں ہم جو تعلقات قائم رکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبت ہے, الفت ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, بولنا ہے, چالنا ہے, ساری چیزیں کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیوں. ورنہ اللہ چاہے تو یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی. یہ آپسی تعلقات, یہ دلوں میں جو ہمدردی ہے ایک دوسرے کے تعلق سے, اللہ نے کہا ایمان کی وجہ سے یہ ہمدردی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب ایمان آتا ہے, توحید ملتا ہے, توحید جیسی عظیم دولت ملتی ہے, تو یہ ہمدردی انسان کے اندر اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور زیادہ بڑھتی ہے, اس کے اندر امپرومنٹ آتا ہے اور انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے, ہمدردی کے مقام پر بہت اونچے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلامی رشتے کو, اسلامی بھائی چارے کو, تو پھر حقوق بھی جاننا ضروری ہے. کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے کس قدر پیش آئے, کس تعلق سے پیش آئے, اور کیا جذبات اس کے دل میں ہونے چاہیے. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. یہ پہلا حق ہے. یعنی ہمارا جو بھائی ہے, ہم اس کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت نہ رکھیں, اپنے دل میں بغض نہ رکھیں, اپنے دل میں حسد نہ رکھیں, اپنے دل میں جلن نہ رکھیں, بلکہ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں اپنے بھائی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اے لوگو تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرنے لگو گے تو تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا ہو جائے گی, تم ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ گے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اللہ کے نبی نے پہلا طریقہ بتایا. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام کرنے سے. شیطان چاہتا ہم سلام نہ کریں, اس لیے جب آپس میں دشمنی ہوتی ہے تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے سلام نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے جب یہ سلام نہیں کرے گا تو آپس میں مل نہیں سکتے ہیں, اور جیسے ہی یہ سلام کر لیں گے ان کے آپسی رنجشیں, ان کی آپسی تکلیفیں اور آپسی جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک ہو جائیں گے. شیطان چاہتا نہیں, ایک نہیں ہونے دینا ہے, دونوں کو الگ رکھنا ہے. اچھا, آپس میں جب محبت کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟
آپس میں مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے سے سلام کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، اے لوگوں آپس میں مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملا کر کے تم سلام کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا یذهب الغل، تمہارے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی. وتہادوا تحابوا، اور آپس میں ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، تحفہ دیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا تحابو، تم محبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. وتذهب الشحناء، اور تمہاری جو دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمہاری نفرت محبت میں بدل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نفرتوں کو ختم کرنے کا، اس بیماری کا علاج بتا دیا ہے. یہ بیماری ہے اختلاف، اس کا علاج یہ ہے ایک دوسرے سے سلام کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ دو. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ابھی دیکھیے عید کا موقع آ رہا ہے، جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے نام و نمود کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، ہم بے تحاشا مال خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں. لیکن آپسی محبت اور آپسی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے میرے بھائیوں کتنی بار ہم نے اپنے کسی بھائی کو تحفہ دیا ہے، کتنی بار ہم نے گفٹ دیا ہے. یہ سنت اور یہ طریقہ تو ختم ہو گیا لوگوں کے درمیان سے، رہا ہی نہیں. دوست کو کبھی تحفہ نہیں، بس یوں ہی کبھی بیٹھ گئے، چائے پی لیا، ہوٹل پہ کھانا کھا لیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک دوسرے کو تحفہ دینا، کسی موقع پر، خوشی کے موقع پر ان کے پاس جا کر کے، یا غمی کے موقع پر ان کو کچھ پیسے دینا، تعاون کرنا، یہ سب ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ پہلی ذمہ داری ہے میرے بھائی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ دوسرا حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے میرے بھائی. ہمارے دلوں کے اندر درد ہو، ہمارا فائدہ انفرادی فائدہ نہ ہو. کسی مسلمان کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس کا احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کوئی ہمارا پڑوسی محتاج ہے، اس کے محتاجگی کو دور کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کوئی ہمارا بھائی بے قصور ہے، جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ ہمارا انفرادی معاملہ نہیں، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. آج اگر ہم نے اس کو چھڑانے کی، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس کے تعلق سے اپنے دل کے اندر ہمدردی نہیں کی، میرے بھائی کل وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہندوستان جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، یہاں معاملات اور زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نئے موقع پر نئی چیزیں، لوگوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور لوگ ہیں کہ بیچارے چادر اوڑھے اور آرام کی نیند سو رہے ہیں، ان کو کسی طریقے کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں ایسے موقع پر حساس ہونے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر ہمدردی پیدا کرو. اگر آج یہ ہمدردی پیدا نہیں ہوگی، آج یہ جذبہ نہیں آئے گا، تو یاد رکھیے آنے والے وقت میں حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر جذبات پیدا کرے، ہمدردی پیدا کرے. ارے وہ ہمدردی تھی صحابہ کی. جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع اور ان کے درمیان جب بھائی چارہ کروایا تو سعد ابن ربیع نے کہا تھا عبد الرحمن یہ مدینے والے جانتے ہیں میرے پاس کتنا مال ہے، میں اپنے اس مال کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میرا ہے. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو خوبصورت ہو اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد اس سے آپ شادی کر لو. میرے بھائیوں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے بھائی کے لیے مال قربان کرنے کا، اپنے بھائی کے لیے وقت کی قربانی دینے کا، اپنے بھائی کے لیے اپنے مال اور جان کی قربانی دینے کا ایسا جذبہ موجود تھا صحابہ کے اندر کہ انہوں نے آنے والے وقت کے لیے مثال قائم کر دی. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک وبارک علیک وبارک اللہ فی اہلک ومالک.
اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ بہت نوازے گا. میرے بھائی، ایک طرف قربانی دینے کا جذبہ ہے، ایک طرف خودداری کا جذبہ ہے. چند دنوں کے بعد عبد الرحمن ابن عوف تاجر بن گئے. چند دنوں کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرنے لگے، گھی اور پنیر کے مالک بن گئے. اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا. کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر کے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن شادی کر لیے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائی. وہ دور تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا لوگ درہم و دینار پر اپنے بھائی کو ترجیح نہیں دیتے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنے بھائی کو مال کے اوپر ترجیح دیا جاتا تھا. مال اہم نہیں تھا، رشتہ اہم تھا، اسلامی بھائی چارہ اہم تھا. لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ ڈالر کو، پیسوں کو اپنے بھائی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اپنے بھائی کا گلا پیسے کے لیے کاٹ لیں، اپنے بھائی کو پیسوں کے لیے اس کو ہر طریقے سے مجبور کر دیں. یہ وقت آ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن اتنا عجیب و غریب اور اتنا بھیانک دن ہوگا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے چمٹا ہوا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اے اللہ یہ دنیا کے اندر میرا پڑوسی تھا، اس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، میری مدد کرنے سے خود کو روک لیا تھا، نیکی سے خود کو روک لیا تھا. میرے بھائیو، دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اپنی فکر کریں، لیکن اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے اعزاء و اقربا کا، ان کی بھی فکر کیا کریں. اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ایسے معاشرے میں جہاں کروڑوں روپے، اربوں روپے رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی جائیداد اور پراپرٹی اربوں میں ہے، اور وہ کوئی دوسرے نہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور ہماری ہی قوم کے نوجوان بیچارے بیت المال میں وہ خط لکھ کر کے بھیجیں کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے تعاون کی ضرورت ہے. میرے بھائی، جہاں مالداروں کا اتنا بڑا ہجوم ہو، جہاں زکوٰۃ و صدقات اتنے وسعت کے ساتھ لوگ نکال رہے ہوں، وہاں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غریب کیسے رہ سکتا ہے؟ کوئی مجبور کیسے رہ سکتا ہے؟ کوئی بے بس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم مکمل نہیں نکال رہے ہیں، اور یا تو پھر جو مستحقین ہیں ان تک ہمارا مال پہنچ نہیں پا رہا ہے. کہیں نہ کہیں کمی تو ضرور ہے. ہم پہنچا تو رہے ہیں، لیکن شاید ان لوگوں تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی ہے جو اصل مستحق ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی. یہ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ایک روایت بیان کروں گا، مستدرک حاکم کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکرے کا سر تحفے کے طور پر کسی صحابی کے گھر پہ آیا کہ آپ جو ہے اسے کھا لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیجئے. جذبہ دیکھو کتنا زیادہ ہے میرے بھائی، اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر ہے. کہا کہ میں اس کا ضرورت مند ہوں، لیکن جو میرا بھائی ہے وہ اس کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے. میرے بچے بھوکے ہیں، لیکن میرے بھائی کے بچے اس سے بھی زیادہ بھوکے ہیں، لہٰذا یہ مال یا پھر یہ بکرے کا جو سر ہے یہ لے جا کر کے ان کے گھر پہ دے دو. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس طریقے سے 7 گھروں سے چکر لگاتے ہوئے بکرے کا وہ سر پہلے صحابی کے گھر پہ واپس آ گیا. سبحان اللہ. یعنی جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے. اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر میں بھی ضرورت مند تھے، بچے بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھی، لیکن نہیں، ہمارا بھوک ہمیں برداشت ہے، لیکن ہمارے بھائی کا بھوک ہمیں برداشت نہیں. میرے بھائی، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر. ہمدردی پیدا کریے ایک دوسرے بھائی کے لیے، اپنے دل کے اندر جذبات رکھیے میرے بھائی. اگر ہم اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکاتے ہیں، کوئی اچھا سالن پکاتے ہیں، اللہ کے نبی نے پڑوسی کا حق بیان فرمایا، پڑوسی کے گھر میں بھی سالن بڑھا دو، پڑوسی کے گھر میں بھی اسے بھیجو، اس کے ساتھ بھی تمہیں خیر اور بھلائی کرنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پڑوسی کے بارے میں مجھے نصیحت کرنے لگے. اتنی دیر تک نصیحت کرتے رہے، اتنی دیر تک رہنمائی کرتے رہے، مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو کہیں یہ جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیں. اللہ اکبر. اتنا زیادہ حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے.
ہم نے تو حق کو جانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو کب جانیں گے، کب سمجھیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں اور ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور آپسی محبت اور تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا چاہیے۔ دیکھیے، آپس میں اگر آدمی مسکرا کے نہ ملے تو دل کے اندر رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان سوچتا ہے بھائی کیا بات ہے، میں نے ملاقات کی، مجھ سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ یہ صاحب بہت نظر انداز کر دیے، مجھ کو اگنور کر کے چلے گئے، میرے سلام کا برابر جواب نہیں دیا۔ تو جب کوئی بھائی سلام کرے تو بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال ہونا چاہیے، بڑے پرجوش انداز میں اس کا جو ہے ویلکم کرنا چاہیے، تاکہ اس سے دل کے اندر محبت پیدا ہو۔ مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے، ایسا نہیں کہ چہرے پہ 12 بج رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں ہم، تو دوسرے بھائی کو اس سے رنجش پیدا ہوگی۔ میرے بھائی اپنے ٹینشن، اپنے غم ہم دوسری طرف رکھیں، لیکن جب بھائی سے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی چیز کو، کسی بھلائی کو حقیر نہ جانو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے کیوں نہ ملو۔ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی تمہیں نیکی ملتی ہے، تم اس کو بھی کم نہ جانو، اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ اپنے بھائی سے ملنا، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ جہاں ہمیں مسکرانا چاہیے ہم وہاں نہیں مسکراتے ہیں، لیکن جہاں نہیں مسکرانا وہاں ہماری مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی جب ملیں اپنے بھائی سے وہاں ہم مسکرا کے ملیں، جذبات ہو دل کے اندر، خوش ہو جائیں اور ایسے جوش و خروش انداز میں ملیں ہمارے بھائی کو لگے کہ بھائی ہاں اس کے دل کے اندر ہمارے لیے بڑے احساسات ہیں، بڑی محبت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو تیسرا حق یہ ہے، جب ہم اپنے بھائی سے بات کریں تو بڑی اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، محبت سے پیش آئیں، ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگو جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دو، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم وان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ یہ شیطان تمہارے درمیان فساد کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب بھی تم اپنے بھائی سے ملو اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ ملو۔ کوئی بات اس کو ایسی نہ کہو جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے رحم دلی ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی سے جب ہم ملیں تو ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ نہ ہو، بہت زیادہ غرور و گھمنڈ نہ ہو، کسی چیز کا اظہار نہ ہو، انانیت میں نہ ملیں، اپنی مالداری، اپنی شہرت، اپنی عزت اپنے جیب میں رکھیں ہم، لیکن جب بھائی سے ملیں تو اتنے محبت کے انداز میں ملیں کہ بھائی کا دل خوش ہو جائے۔ ہمارا بھائی ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سیرت کو پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، کوئی اجنبی آتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں نبی کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ سبحان اللہ، اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی خاکساری کے ساتھ، اتنے تواضع کے ساتھ، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ نبی کون ہے، صحابہ کون ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہونا چاہیے ہمارا اخلاق، یہ ہونا چاہیے ہمارا کردار۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، لوگو اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ آسانی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي مِنَ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي مِنَ الْعُنْفِ، اور اللہ نرمی سے جو چیز دے دیتا ہے، نرمی کے سوا سختی سے وہ چیز نہیں ملنے والی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، یہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کسی بھائی کو ہم معاف کر دیتے ہیں، کسی بھائی کو ہم درگزر کر دیتے ہیں، اللہ اس سے ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، جھک کر کے رہتا ہے، اللہ اسے اوپر اٹھا دیتا ہے۔
سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائی. یہ حقوق ہیں ہمارے آپس میں ایک دوسرے بھائی کے تعلق سے جذبات ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم اس طریقے سے اپنے بھائی کا خیال رکھیں، جو حقوق ہیں آپسی وہ ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق جب ہم ادا کریں گے تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی.